السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتفرد 10 نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف علیہ رحمت ورضوان نے فرمایا کہ وَلَوْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ لَمْ يَجِبُ الْوُضُوءُ وَلَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الْوُضُوءِ وَجَبَ الْوُضُوءُ۔ یہ یقین ہے کہ وضو کیا ہے اور یہ یقین نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے، بلکہ شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو وہ باوضو ہی سمجھا جائے گا، یعنی اس کا وضو باقی ہے، اس لیے کہ وضو ہونے میں یقین ہے اور اس کے ٹوٹ جانے میں شک ہے، تو یہاں شک کی کوئی قیمت نہیں، شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر یہ یقین ہے کہ وضو ٹوٹا ہے، اب اس کو یہ شک ہے کہ اس کے بعد وضو کیا ہے یا نہیں، یعنی یہ یقین نہیں کہ وضو کے ٹوٹ جانے کے بعد وضو کیا ہے، اس صورت میں وہ بے وضو سمجھا جائے گا، یعنی اسے وضو کرنا ہوگا۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ وَلَوْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ لَمْ يَجِبِ الْوُضُوءُ وَلَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الْوُضُوءِ وَجَبَ الْوُضُوءُ۔ اگر کوئی وضو کا یقین کرے اور وضو کے ٹوٹنے پر شک کرے تو وضو کرنا واجب نہیں، اور اگر وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں یقین اور اس کے بعد وضو کرنے میں شک کیا آیا وضو کیا ہے یا نہیں تو وضو کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے سے بے شمار مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اندھیرے میں جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی کو لگ گیا، بعد میں پتہ چلا وہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ یقین نہیں کہ اس کے ہاتھ لڑکی کے بدن کو لگا، یعنی اس کا ہاتھ لڑکے کے بدن کو لگ جانے کی بھی گنجائش ہے، اس لیے یہاں وضو کیا ہوا یقین ہے، وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، اس لیے اسے باوضو سمجھا جائے گا، یعنی وضو کرنا واجب نہیں۔ اور ایک صورت یوں ہے کہ ایک باوضو شخص کے بدن کو کچھ لگ گیا، دیکھتے وقت وہاں ایک نامحرم لڑکی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ لڑکی کے چمڑے کو لگا ہے ہاتھ یا کپڑے کو، بال کو لگا ہے یا کھال کو، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بال کو لگا ہو سکتا ہے کہ کھال کو لگا ہو، یہ یقین نہیں کہ کس کو لگا ہے، اس لیے یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹا۔ ایک جگہ بہن اور کوئی دوسری لڑکی نامحرم لڑکی بیٹھی تھی اور اس کا ہاتھ ان میں سے کسی ایک کو لگ گیا، لیکن اس کو یہ یقین نہیں کہ کس کے بدن کو لگ گیا ہاتھ، اس کو یہ یقین نہیں کس کے بدن کو ہاتھ لگ گیا، بہن کے بدن کو یا اس نامحرم لڑکی کے بدن کو، اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اسے یہ یقین نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، اس لیے اسے باوضو سمجھا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے تمہیداً یہ سمجھ لے کہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونگ کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں
کہ بیٹھ کر سونے ہی سے اونگ کی تصور ہوتی ہے، بستر پر سونے کی صورت میں اونگ کی تصور نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ اونگ ہونے کے لیے بیٹھ کر ہی اونگنے کی ضرورت نہیں، بستر پر لیٹنے پر بھی اونگ کی تصور ہو سکتی ہے۔ یہاں فقہائے کرام نے فرمایا ارد گرد والوں کی آواز سنائی دیتی ہو تو وہ اونگ ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کوئی لیٹا تھا، ارد گرد والوں کی گفتگو کی آواز سنائی دے رہی ہے تو وہ اونگ رہا ہے، یعنی سو نہیں رہا ہے۔ اب کوئی لیٹا پھر بیدار ہو گیا، اب اس کو یہ شک ہوا کہ نیند لگی تھی یا نہیں، نیند لگی تھی یا اونگ رہا تھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہاں بھی اسے اس کے وضو ٹوٹنے کے بارے میں یقین نہیں، اور شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج کے کلاس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگلے یا پچھلے شرمگاہ سے کچھ چیز نکلنے کے یقین ہونے پر، عقل کے زائل ہونے کے یقین ہونے پر، پنجے کے باطنی حصے کے شرمگاہ کو لگنے کے یقین ہونے پر، یا کسی اجنبی کے چمڑے سے مس ہونے کا یقین ہونے پر ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی شک کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پچھلے شرمگاہ سے ہوا نکلنے کا احساس ہوا لیکن یہ یقین نہیں ہوا کہ ہوا ہی نکلی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس طرح شک ہونے کے ساتھ ساتھ اگر بدبو آنے لگی اور اس وجہ سے ہوا نکلنے کا یقین ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہوا نکلنے کے بارے میں شک تھا لیکن بدبو کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ ہوا نکلی ہے، اس لیے وضو ٹوٹ گیا۔ ہم نے ایک درس میں کہا تھا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شرمگاہ کیا ہے؟ پچھلی شرمگاہ کا مطلب کیا ہے؟ اگلی شرمگاہ سے کیا مراد ہے؟ اگلی شرمگاہ میں مرد کا صرف آلے تناسل یعنی پیشاب کا آلہ ہے مراد، اس کو چونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خصیہ چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آلے تناسل کے ارد گرد جو حصہ رہتا ہے، ابھرا ہوا حصہ جہاں زیر ناب کے بال کثرت سے اگتے ہیں، اسے چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف آلے تناسل کو چونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خاتون کی اگلی شرمگاہ کے منہ، اس کو چونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بقیہ حصے کو چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی منہ کے چاروں طرف جو ابھرا ہوا حصہ جس میں زیر ناف کے بال رہتے ہیں، اس کو چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مرد اور عورت کی پچھلی شرمگاہ کے سوراخ کے منہ کو چونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ران سرین کو چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک ہم نے وضو کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے کلاس میں غسل کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کے نیک بندوں میں شمار فرمائے، آمین بجائے النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔